الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ جماعتوں میں نفرتیں ڈالنے والی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمارے درمیان فتنے ڈالتا ہے، ہم کو آپس میں لڑاتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم دشمن سمجھو، اسے دوست مت بناؤ۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے عقیدوں کو بگاڑ نہیں سکتا۔ عقیدے میں ہم بہت پختے ہیں، ہمارا منہج صحیح ہے، ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہماری جماعت ایک برحق جماعت ہے، لیکن وہ ہم کو لڑانے میں کامیاب ہے، ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے میں وہ کامیاب ہے، وہ اس سے مایوس نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان لوگوں کو آپس میں لڑانے میں، اختلاف ڈالنے میں مایوس نہیں ہے ہم سے، بلکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالے، لوگوں کو آپس میں لڑائے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوج کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں میں فتنے ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ لوگ واپس آتے ہیں اور رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ ابلیس سب کی رپورٹ سنتا جاتا ہے اور کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ایک فیملی کے پاس گیا، ان کے درمیان وسوسے ڈالتا رہا، ان کو بدگمانی میں مبتلا کیا، اس طرح سے کہ ان کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی۔ شیطان بہت خوش ہو جاتا، آگے بڑھ کر کے اس کو اپنے سے لگاتا اور کہتا ہے نعم انت، تو نے کتنا اچھا کام کیا، تو نے کتنا اچھا کام کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنا، دو دوستوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان یہ اختلاف ڈالنا، ان کو آپس میں لڑانا اور ٹکرانا، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، شیطان کی بہت بڑی کوشش۔ ہمیں شیطان کے اس حربے کو سمجھنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو، اپنی جمعیت کو بچانا، تاکہ صحیح طور پر ہم کام کر سکیں۔ ورنہ جماعتی انتشار، جماعتوں میں اختلاف کی وجہ سے ہماری پوری انرجی، پوری طاقت صرف آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے میں ضائع ہو رہی۔ بڑی بڑی جماعتیں، لیکن آپسی اختلافات کی وجہ سے وہاں پر جیسا کام ہونا چاہیے کام نہیں ہو رہے۔ ایک ہی سبب ہے، جماعتوں میں آپسی اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے۔ یہ جماعتی زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد۔ اے لوگو، جماعت کو لازم پکڑو،
آپس میں اختلاف مت کرو، جماعت سے الگ مت جاؤ، جماعت سے جڑ کر کے رہو، اپنی انفرادی شان مت بناؤ۔ اور یاد رکھو کہ جب آدمی اکیلے میں ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں شیطان کا کوئی حملہ کاریگر نہیں ہو سکتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے وہاں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جماعت سے جڑ کر کے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حدیث ہے، اذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم، جب 3 لوگ کہیں سفر پر روانہ ہو رہے ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا کر اس کو ایک جماعت کی شکل بنا لے، اپنا ایک امیر بنا لے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ایک سفر میں 3 لوگ اگر ہیں، منتشر ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہوں، اپنا اپنا نظریہ ہو، ہر شخص اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ اترے، جہاں چاہے وہ بیٹھے، جہاں چاہے وہ جائے، کیا وہ سفر کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایک امیر بنا لو۔ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی جمعیت، اتنے سارے افراد کو کیا بغیر جمعیت کے اور بغیر کسی امیر کے ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیں گے تو کیا نوجوان بھٹکنے سے محفوظ رہ سکتے؟ نوجوانوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے؟ نوجوان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر میں جا رہے ہیں، 3 لوگ ہیں تو ان میں سے اپنا کسی ایک کو امیر بنا لو۔ تو ہمارے جماعتی زندگی اور جمعیت کی زندگی یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ جماعت یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ بڑے بڑے مشکل کام جماعت کی طاقت سے آسان ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر جماعت نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جماعتی زندگی کی اور جمعیت سے جڑنے کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت ضروری۔ آج ہمارا نظریہ کیا ہے؟ لوگوں کو جمعیت کب یاد آتی ہے؟ آج کتنے ادارے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ طور پر جیسے چاہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور جمعیت ان کو اس وقت یاد آتی ہے جب جماعت سے چندہ بٹورنا ہوتا ہے، جمعیت کی تصدیق ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کو جمعیت یاد آتی، اس سے پہلے ان کو جمعیت یاد نہیں آتی۔ جماعت اور جمعیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے تمام مسائل جمعیت سے حل ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ایک آدمی تنہا بڑے سے بڑے کام کرے، لیکن جمعیت سے جڑ کر کے، جماعت سے جڑ کر کے آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کام میں برکت ہوتی، اللہ کی مدد ہوتی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول انا ناکل ولا نشبع، اے اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں لیکن ہم کو آسودگی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا کھانے کے بعد بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلکم تاکلون متفرقین، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، گھر کا ہر فرد جس کو جب سہولت ملی آیا، کھایا، چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ دیکھیے، گھر میں خیر و برکت لانے کے لیے، گھر کے نظم، ایک چھوٹا گھر، اس کو نظم و ضبط سے چلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر شخص اکیلے میں نہ کھائے، سب مل کر کے ایک دسترخوان پر گھر کے سارے لوگ بیٹھ کر، جمع ہو کر، سب لوگ مل کر کے کھاؤ، اس پر اللہ کا نام لو، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا، جو بھی کھاؤ گے تم کو آسودگی ہوگی، سکون ملے گا۔ یہ ہے اجتماعیت کا فائدہ۔ چھوٹے سے گھر میں اگر اجتماعیت ہے
گھر کے سارے افراد مل کر کے زندگی گزارتے ہیں تو گھروں میں خیر و برکت آتی، افراد خانہ میں سکون آتا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری جمعیت میں اختلاف کہاں سے آتے ہیں اور نفرتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور جمعیتوں میں اختلافات کیوں جنم لیتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سارے لوگ مل کر کے جمعیت سے جڑ کر کے دینی اور دعوتی کاموں کو آگے بڑھائیں۔ جماعت میں جمعیت سے جڑنے میں بہت خیر ہے، بڑی بھلائی ہے، بڑی برکت ہے، اور نوجوان بھٹکنے سے، ادھر ادھر مختلف پلیٹ فارم پہ جانے سے وہ محفوظ رہیں گے اور صحیح طور پر کام ہوگا، اللہ رب العالمین کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جماعتی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے اور جمعیت سے جڑ کر کے جماعت کے ساتھ مل کر کے اپنے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔